لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ میں بارگاہ پروردگار میں ذات کردگار کی خدمت میں سوال لے کر حاضر ہوا۔ یا اللہ مجھے رہنمائی فرما کہ میں کہاں جاؤں، کس سے اپنا تعلق جوڑوں، کسے اپنا رہنما مانوں، کسے اپنا بڑا مانوں۔ تو میں نے قرآن مجید میں آیات قرآنی کی تلاوت کرنا شروع کی تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میں جو کہہ رہا ہوں، کر رہا ہوں، وہ میرا قرآن کے مطابق بھی کام ہے یا نہیں۔ تو میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو مجھے قرآن کی ایک آیت کی زیارت ہوئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور وسیلہ تلاش کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توجہ ہے حضرات کی؟ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی منزل کو، اپنے رہنما کو، اپنے پیشوا کو، اپنے بڑے کو تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، کیسے جئیں، کس کے پیچھے لگیں، کس کی بات مانیں۔ تو اللہ نے ہماری رہنمائی کی کہ اے صاحبان تقوی وسیلہ تلاش کرو۔ تو اتنا تو طے ہو گیا کہ کوئی وجود ہے، کوئی وسیلہ ہے جسے تلاش کریں گے جو اللہ تک ہمیں پہنچائے گا۔ اچھا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وسیلہ اللہ کی نماز بھی ہے، وسیلہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا روزہ بھی ہے، وسیلہ قرآن مجید بھی ہے، وسیلہ میرے عبادتیں بھی ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا خطبہ موجود ہے، مولا نے نماز اور روزے کو بھی وسیلہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات بھی ہیں جو عبادات الہیہ کو وسیلہ قرار دیتی ہیں۔ ظاہر ہے میں جب تقوی اختیار کروں گا، عبادات انجام دوں گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، تو میری یہ عبادات خود مجھے اللہ تک پہنچانے کا، اللہ تک قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنیں گی، اس لیے وسیلہ تو ہیں۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صبر سے مراد روزہ ہے اور نماز سے مراد تو نماز ہے، لہٰذا اللہ سے اللہ کا قرب مانگو نماز کے ذریعے سے۔ جب تم نماز پڑھو گے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، روزہ رکھو گے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ تو وسیلہ قرار پایا ہے یا نماز کی صورت میں یا روزے کی صورت میں۔ تو عزیزان گرامی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ انکار کا موضوع بھی نہیں ہے اور یہ بحث بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کا انکار کر رہا ہے، مگر ہم تو اسے سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کی عبادت وسیلہ بن سکتا ہے تو اللہ کا عابد وسیلہ نہیں بن سکتا۔ میری عبادت تو مجھے اللہ تک پہنچا دے، اور جس نے مجھے عبادت کا سلیقہ عطا کیا ہے، جس نے مجھے بتایا ہے کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، اور میں اور آپ ہی نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی سجدہ جنہوں نے سکھایا ہو۔ میری بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ایک فرمان میں ارشاد فرماتی ہیں، نحنو وسیلتہ، ہم اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں، ہم اہل بیت اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں۔ میں ایک فلسفیانہ اور ایک علماء سے سنی ہوئی اور بزرگوں سے سنی ہوئی طالب علمانہ اپنی گفتگو کر رہا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا اور سمجھا۔ ایک حدیث آپ نے اور ہم نے بارہا سنی ہے، پڑھی ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، المؤمن خیر من عملہ، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پھر ایک حدیث کہتی ہے کہ المؤمن خیر من عملہ، مومن اپنے عمل سے بہتر ہے۔ تو عمل ہے نماز، عمل ہے روزہ، توجہ کر لی، عمل ہے نماز، عمل ہے روزہ، عمل ہے حج۔ جب عمل مجھے اللہ تک پہنچا سکتا ہے، عمل میرا وسیلہ بن سکتا ہے، تو مومن تو عمل سے بھی افضل ہے۔ تو یہ کیسے ناممکن ہے اور کیسے اس کے اوپر کوئی بحث کر سکتا ہے کہ مومن اللہ تک نہیں پہنچا سکتا؟ جو بھی قرب الہی رکھتا ہوگا، جو بھی اللہ سے قریب۔ اچھا، ایک حدیث سنی شیعہ نے لکھی ہے، من اخلص للہ 40 یوما، جس نے اللہ کی خاطر 40 دن گزارے، توجہ کر رہے ہیں آپ، جس نے، گردن ہلاتے رہیے بڑی عنایت ہوگی، جس نے اللہ کی خاطر 40 دن گزارے، اس کے 40 دن صرف اللہ کی خاطر گزرے ہوں، اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کی زبان اللہ کی زبان ہو جاتی ہے، وہ ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو میں اور آپ تو 40 دن اگر اللہ کی خاطر زندگی گزاریں تو ہم ید اللہ ہو جائیں،
اور جس کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزری ہو. صلوات پڑھیں گے محمد و علی. عزیزان گرامی، قرب پروردگار، اصل میں نماز پڑھ رہا ہوں قربۃ للہ، روزہ رکھ رہا ہوں قربۃ للہ، حج کر رہا ہوں قربۃ للہ، مقصد سب کا یہ ہے کسی طرح قرب الہی حاصل ہو جائے. اب اس قرب میں شدت و ضعف ہے. کوئی اللہ سے بہت زیادہ قریب ہے، کوئی اللہ سے قریب ہے، کوئی اللہ سے قریب ہے. وہ جو اللہ کے مقربین ہیں ان سے قریب ہے. سب ایک جیسا قرب تو نہیں رکھتے نا. شدت و ضعف ہے، اس کے اندر ایک کیفیت پائی جاتی ہے. ہمیں ڈھونڈنا اسے ہے جو اللہ سے قریب ترین وجود ہو. اس لیے کہ قرآن کی آیت ہمیں قربہ کی طرف دعوت فکر دے رہی ہے. قربہ، قریب ترین. اب اللہ سے قریب ترین کون ہے؟ یہ دو باتیں نہیں ہیں، دو رائے نہیں ہیں. اس پہ ذرا سا غور کرنے سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے. توجہ چاہوں گا، ذرا سا غور کرنے سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جو اللہ سے قریب ترین وجود ہے وہ وہی وجود ہے کہ جس کی عبادت پر اللہ کو ناز ہے. میں اور لفظ بہتر کر دیتا ہوں، جس کی سخاوت پر اللہ کو ناز ہے، جس کی شجاعت پر اللہ کو ناز ہے. اس کی شجاعت اس درجے پر ہے کہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے.